حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ثم الصلاة والسلام علی الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ صلوات مالک کائنات خالق کل مخلوق اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیوں میں ایک رسول مبعوث فرمایا۔ وہ رسول آیات الہیہ کی تلاوت کرتا ہے، لوگوں کا تزکیہ نفس کرتا ہے، لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ لوگ اس سے قبل کھلی گمراہی میں غرق تھے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد۔ اپنی گفتگو کا آغاز مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس فرمان سے کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں، میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو اذیت سمجھتا ہوں۔ تحف العقول صفحہ نمبر 245۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ یعنی مولا کائنات ہمیں اس امر کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں کہ فقط زندہ رہنا کمال نہیں ہے، کمال انسانیت یہ ہے کہ انسان حق اور حقیقت کو سمجھنے کے بعد
ظالم اور ظلم کا مقابلہ کرے۔ یہی کربلا والوں کا مشن ہے، یہی کربلا والوں کا مقصد ہے، اور یہی کربلا والوں کا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے۔ اس کی تشریح کے لیے وقت چاہیے، لیکن مجھے زیادہ اس طرف نہیں جانا۔ مجھے اپنے تلاوت کردہ آیت کے بارے میں آپ کے سامنے گزارشات پیش کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام جو فلاح انسانیت کے لیے آئے، انسانیت کو پستیوں سے بلند کرنے کے لیے آئے، جہالت سے علم کی طرف لوٹانے کے لیے آئے، انسان کو سماج، معاشرے کے آداب اور زندگی کے اصولوں کو آگاہ کرنے کے لیے آئے، دنیا کو اس امر کی طرف متوجہ کرنے آئے کہ جسے تم اپنا مقام سمجھتے ہو وہ تمہارا مقام نہیں ہے، پستی تمہارا مقام نہیں، بلندی تمہارا مقام ہے، اندھیرا تمہارا مقام نہیں، روشنی تمہارا مقام ہے، جہالت تمہارا مقام نہیں، علم تمہارا مقام ہے۔ ترقی کی منازل جو آج شرق و غرب کی طاقتیں، جو آج یہود و نصارہ اپنی ترقی اور جدت کے دعوے دار ہیں، یہ ساری چیزیں اگر دیکھا جائے محمد و آل محمد علیہ السلام نے صدیوں پہلے ہمیں اس کی طرف متوجہ فرمایا ہے۔ رسالت مآب نے، سرور کائنات نے، ختمی مرتبت نے جو اصول زندگی بتائے ہیں، اگر انسان ان اصول زندگی کو اپنا لیتا تو آج در بدر کی ٹھوکریں نہ کھانا پڑتی۔ آج عالم اسلام کیوں پریشان ہے؟ آج مسلمان کیوں مشکلات کا شکار ہے؟ صرف اس لیے کہ اس نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا اور اپنے جیسا سمجھتے ہوئے انہوں نے رسول کو اگنور کیا۔ کل اگر ارسطو جیسا فلاسفر ایک دعویٰ کرتا تھا تو لوگ اس کو مان لیتے تھے، لیکن پیغمبر جسے کافر اور مشرک صادق اور امین کہہ رہے تھے، مسلمان پیغمبر کی باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ نظریہ ہی یہ تھا، سوچ ہی یہ تھی، فکر ہی یہ تھی کہ یہ ہم جیسا ہے، فرق صرف یہ ہے کہ یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، ہم اس کے چھوٹے بھائی ہیں۔ لیکن یہ ہر مسلمان کا لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کہ ہم نے توحید کی معرفت، رسالت کی عظمت اپنے جیسوں سے نہیں لی، بلکہ ہم نے محمد جیسے سے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے بہار الانوار میں لکھا ہے کہ پیغمبر کا فرمان ہے کہ اللہ کے نور کے ایک حصے سے دو ٹکڑے ہوئے
ایک ٹکڑے سے مجھ محمد کو وجود ملا، ایک ٹکڑے سے میرے بھائی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو وجود ملا۔ پیغمبر اسلام نے واضح طور پر فرما دیا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور کا حصہ ہیں۔ دنیا والوں نے ظاہری طور پر رسالت مآب کی بلندیوں کا تذکرہ تو کیا، اور میں کہا کرتا ہوں کہ سیرت کی کتابیں لکھنا کمال نہیں ہے، رسول کی شخصیت پہ قلم اٹھانا کمال نہیں ہے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیرت وہ سیرت ہونی چاہیے جو رسول کی سیرت تھی۔ اور الزام ہم پہ آتا ہے کہ یہ شیعان حیدر کرار رسول کو نہیں جانتے، رسول کی عظمت کو نہیں جانتے، شان رسالت کو نہیں جانتے، مقام رسالت کو نہیں جانتے، اس لیے ہر وقت علی علی کرتے ہیں اور علی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں کہوں گا کہ ہم علی علیہ السلام کا تذکرہ عظمت امیر المومنین، فضائل مولا کائنات دنیا کے سامنے صرف اس لیے بتانا چاہتے ہیں کہ محمد کے ایک غلام کی عظمتوں کو سمجھو تاکہ تمہیں پیغمبر کی عظمتیں سمجھ میں آ سکیں۔ یاد کرو ایک جنگ کا وہ موقع کہ جب پیغمبر اسلام نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کر اس جنگ کو فتح کرنے کا حکم دیا، مسلمان لڑتے رہے، دنوں پہ دن گزرتے رہے، لیکن فتح نصیب نہ ہوئی۔ حکم خدا سے پیغمبر نے تعمیل خالق کائنات کے حکم کی کرتے ہوئے علی علیہ السلام کو اس جنگ کی فتح کے لیے علم عنایت فرمایا۔ لہذا سب مسلمان، سب صحابہ پریشان تھے۔ رسالت مآب نے اپنے خیمے میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بلایا۔ پیغمبر اسلام نے اپنی نالین اتار کر علی کو نالین دی، علی کی نالین خود پہنی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی قبا اتار کر علی کو پہنائی، علی کی قبا خود زیب تن کی۔ پیغمبر اسلام نے اپنی عبا علی کے دوش پہ ڈالی، کمر بند اپنا اتار کے علی کو باندھا، علی کا کمر بند خود باندھا اور علی کی عبا اپنے دوش پہ ڈالی۔ یہ ساری تیاری کر کے پیغمبر اسلام باہر میدان میں نکلے، سارے صحابیوں کو اور مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے کہا کہ دیکھو میں نے اپنا لباس علی کو زیب تن کرایا ہے، علی کا لباس میں نے زیب تن کیا ہے۔ ایک مرتبہ حکم دیا، رسول کا عمامہ لایا گیا، اپنا عمامہ علی کے سر پر رکھا، علی کا عمامہ اپنے سر پر رکھا۔ صحابہ کرام اور مسلمانوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، نالین خیمے کے اندر پہنائی گئی، قبا خیمے کے اندر پہنائی گئی، کمر بند خیمے کے اندر باندھا، عبا خیمے کے اندر پہنائی، یہ عمامہ باہر نکل کر سب کو بلا کر کیوں پہنایا گیا؟ رسالت مآب فرماتے ہیں یاد رکھو نالین پہ جھگڑا نہیں ہونا، قبا پہ اختلاف نہیں ہونا،
कमर बंद पे झगड़ा नहीं होगा, अबा पे बहसें नहीं होंगी, झगड़ा होना है अमामे पर। आज इस मुश्किल मरहले में मैं अपना अमामा तुम सबके सामने अली के सर पे रख के बता रहा हूं, ये मेरा अमामा अली का अमामा है, अली का अमामा मेरा अमामा है। नारा हैदरी। यानी रसूल बताना चाहते थे मेरे और अली में कोई फर्क नहीं है, मैं मकाम रिसालत पर फैज हूं, अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम मकाम इमामत पर फैज हैं। मैं कहा करता हूं कि अली सिफात पैगंबर का वारिस है, जिस तरह इल्म पैगंबर का वारिस है मेरे आका अली इब्न अबी तालिब फरमाते हुए दिखाई देते हैं कि ऐ दुनिया वालों, मैंने इल्म रसूल की विरासत सुन सुनकर हासिल नहीं की, मैं सुनी सुनाई का आलिम नहीं हूं, बल्कि मैंने रसूल के इल्म की विरासत को ज़बान रिसालत चूस कर हासिल किया है। इसीलिए मेरे आका अमीरुल मुमिनीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, और रसूल ने इसी तरह नहीं फरमाया। मैंने उस दिन भी अर्ज किया कि जितनी अहादीस मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखी हैं, बिला वजह पैगंबर ने इरशाद नहीं फरमाई कि अना व अली मिन नूरन वाहिद, मैं और अली का नूर एक है। दुनिया नूर माने या न माने, इस पे झगड़ा नहीं है, इख्तिलाफ नहीं है, हर किसी का अपना अकीदा और नजरिया है, लेकिन अल्लाह की तरफ से पैगाम लाने वाला हम जैसा नहीं हो सकता। यही वजह है हजरत आयतुल्लाह हुसैन बख्श जाड़ा मरहूम आलल्लाह मकामहू ने साहिब तफसीर अनवारुन नजफ ने अपनी अक्सर गुफ्तगू में फरमाया करते थे कि कोई दुनिया लम्हा बता दे कि जिस लम्हे जब से अली ने नुसरत रिसालत का वादा किया उस वक्त से लेकर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक रसूल के बगैर रहा हो। मेराज का वाक़या पढ़िए, वो अक्सर पढ़ा करते थे और बयान किया करते थे। मुझे तफसील की तरफ नहीं जाना कि पैगंबर कैसे गए, सवारी आई, पैगंबर महवे इस्तिराहत थे। अल्लामा फखरुद्दीन राजी ने भी इस वाक़े को इसी तरह नक़ल किया है। शिया तफासीर में भी ये वाक़यात मौजूद हैं। फरमाया आज बेवक्त जिब्राइल कैसे आना हुआ? कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको आसमानों के दौरे की दावत दी है। जिब्राइल ने अर्ज की कि अल्लाह ने फरिश्तों की दरखास्तों पे दरखास्तें कि हमें उसकी जियारत करा जिसके सदके में तूने कायनात खल्क की है। लिहाजा आपने आसमानों के दौरे के लिए जाना है। बुराक नामी सवारी पे बिठाया, पैगंबर उठे, तजदीद वुजू फरमाया, जन्नत से आया हुआ लिबास ज़ेब तन फरमाया, जिब्राइल लेकर आसमानों की तरफ चला। एक एक आसमान पर होते 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 आखिरी आसमान पर अल्लामा फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में लिखते हैं कि जब आखिरी आसमान पे पहुंचे, एक मर्तबा आवाज आई, किफ या मोहम्मद, मोहम्मद ठहर जा। पैगंबर ने आगे देखा, पीछे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, जिब्राइल से सवाल किया कि जिब्राइल ये आवाज कैसी है?
کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہاں پہ ٹھہر. 2 رکعت نماز صف انبیاء کو پڑھا. پیغمبر اسلام نے 1,24,000 نبیوں کو 2 رکعت نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہوئے چلنے کا ارادہ کیا. علامہ فخر الدین رازی کہتے ہیں پھر آواز قدرت آئی, اے میرے پیغمبر مجھے یہاں پہ تجھے بلانے کا کوئی نہ کوئی مقصد تھا, بلا وجہ نہیں بلایا. آواز دی پالنے والے میرے خالق کیا وجہ تھی, کیوں بلایا؟ کہا اس صف انبیاء سے ایک سوال کر. قرآن میں سورہ زخرف میں یہ آیت موجود ہے, وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا. اے رسول سوال کر ان انبیاء سے جو ہم نے تم سے پہلے بھیجے. صلوات پڑھیں محمد آگے تشریف لے آئیں. تشنیود محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اب یہ گستاخی ہوگی کہ میں پڑھتا رہوں گا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بھول گیا ہوں عالم دین کے آنے کی وجہ سے. کہاں تھا میں؟ سوال کریں انبیاء کی نماز کا سوال کرنا ہے. انبیاء سے سوال کریں کہ ہاں یعنی حکم توحید ہوا کہ ان انبیاء سے سوال کر کہ جو انبیاء ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان سے سوال کر. میں نے عرض کیا کہ یہ حضرت آیت اللہ حسین بخجارہ مرحوم آل اللہ مقامہ اکثر یہی اسی طرح فرمایا کرتے تھے. ویسے فخر الدین رازی نے بھی لکھا ہے. سوال کیا کرنا ہے؟ آواز قدرت آئی اس نبیوں سے پوچھ, ان نبیوں سے کہ تم نبی کیسے بنے. علامہ فخر الدین رازی نے یہاں پہ اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے. سب کچھ لکھتا آیا ہے, یہاں پہ آ کے اس نے اپنے نظریے کا اظہار کیا ہے. کہا کہ نبی کو حکم ہوا کہ ان انبیاء سے پوچھ یہ نبی کیسے بنے. لہذا رسول نے کہا کہ اللہ تو سوال بھی جانتا ہے, ان کا جواب بھی جانتا ہے, لہذا اس بات کو صیغہ راز میں رہنے دے. میں کہا کرتا ہوں کہ یہ فخر الدین رازی کا نظریہ ہے کہ اللہ حکم دے اور رسول کہے میں نہیں پوچھتا. علامہ مرحوم فرمایا کرتے تھے, سرائکی کا لفظ کہا کرتے تھے, فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہم نہیں مانتے اس رسول کو کہ اللہ کہے پوچھ اور وہ چٹا کوڑا جواب دے کہ میں نہیں پوچھتا. لہذا یہ فخر الدین رازی کا نبی اور پیغمبر تو ہو سکتا ہے, لیکن ہمارا رسول وہ ہے کہ جو ادھر حکم توحید ہو اور فوراً وہ تعمیل حکم کرے. پیغمبر نے پوچھا یا معاشر الانبیاء, اے نبیوں بتاؤ تمہیں نبی کیوں بنایا گیا. با یک آواز ہو کے 1,24,000 نبیوں نے پیغمبر کے اس سوال پر جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم, تجھ محمد کی نبوت کی قسم, ہم کلمہ توحید پڑھتے رہے نبوت نہیں ملی, ہم نے کلمہ رسالت پڑھا ہمیں نبوت نہیں ملی, وحدہ لا شریک کی وحدانیت کی قسم, تیری نبوت کی قسم, جب ہم نے رسالت اور توحید کے کلمے کے بعد علی ولی اللہ پڑھا تو ہمیں رسالت ملی. یعنی
میں کہا کرتا ہوں کہ ایک کم 1,24,000 نبیوں کو نبوت نہیں ملتی اگر وہ علی ولی اللہ نہ پڑھیں. پتہ نہیں مسلمانوں کی مسلمانی کیسے رہ جاتی ہے بغیر علی ولی اللہ کے. زیادہ وقت نہ لوں. امام زمانہ بلند تر صلوات. علماء نے اسی باب میں لکھا ہے جب پیغمبر معراج پہ تشریف لے گئے تو ہر آسمان پہ رکے، ہر آسمان پہ رک کے وہاں کا جائزہ لیا، کچھ نشانیاں دیکھیں، جبرائیل سے سوالیات بھی کیے. یہ ساری چیزیں ہیں. جب چوتھے آسمان پہ پہنچے پیغمبر تو وہاں پہ ملائکہ نے پیغمبر سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ آپ کے بھائی علی ابن ابی طالب کا کیا حال ہے؟ پیغمبر نے سوال کیا کہ تم علی کو کیسے جانتے ہو؟ وہ زمین کے رہنے والے، تم آسمان کے رہنے والے، تم ان کا کیسے پوچھ رہے ہو؟ کہا کہ خالق کائنات نے جس طرح انسانوں کو خانہ خدا کے طواف کا حکم دیا ہے، اسی طرح خالق کائنات نے ہمیں یہاں آسمان پہ بیت المعمور کے طواف کا حکم دیا ہے. اور وہاں کعبہ کا جب انسان طواف کرتا ہے تو اس کے ایک کونے میں حجر اسود نصب ہے. یہاں پہ بھی اسی حجر اسود کے مقابلے میں اسی کونے میں امیر کائنات کی ایسی نشانی موجود ہے کہ جس طرح حجر اسود کے سامنے آنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا طواف نامکمل ہے، یا اس کا بوسہ نہ لے یا اس کا سلام نہ کرے، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جب وہاں پہ پہنچیں ہم علی کو اس وقت تک جب تک سلام نہ کریں اس وقت تک ہمارا حج نہیں ہوتا. ایک آسمان پہ پہنچے. بس یہ ویسے ہی میں نے آپ سے بات کر دی کہ پچھلے ماحول کو بنانے کے لیے. تو وہاں پہ فرشتوں کو دیکھا کہ وہ ایک عمل میں مشغول ہیں، مصروف ہیں ایک عمل میں. وہ عمل کیا ہے کہ انہیں پیاس لگتی ہے اور وہ پانی مانگتے ہیں. ان کے سامنے دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے بڑے ناخن ہیں، جسم کو وہ کھجلاتے ہیں، اس سے خون اور پیپ نکلتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ ذرا توجہ کریں گے تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں. سر نہیں نیچے کرنا، اس کو سننا ہے. یہ میری بات نہیں ہے بلکہ علماء نے تفاسیر میں ان واقعات کو لکھا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. تو کچھ فرشتے معین کیے گئے ہیں کہ وہ جو پیپ اور خون نکلتا ہے پیالوں میں محفوظ کر لیں. ان کو پیاس لگتی ہے، پانی مانگتے ہیں، وہ پیالہ وہی آگے بڑھاتے ہیں لیکن وہ نہیں پیتے. جب شدت پیاس محسوس ہو جاتی ہے، اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، تو آخر وہی پیپ اور خون اپنے جسم سے نکلا ہوا وہ پیتے ہیں. رسالت مآب نے اس منظر کو دیکھا تو جبرائیل سے سوال کیا کہ جبرائیل یہ فرشتے کون ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ لہذا جبریل نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے افراد ہیں جو اس شکل میں موجود ہیں. کہ ان کا جرم کیا ہے؟ کہ ان کا جرم یہ ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کی غیبت کرتے تھے. قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ غیبت نہ کیا کرو.
کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یعنی غیبت کا کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ دوستو اور عزیزو، میں کہا کرتا ہوں کہ کل تک یہ مرض عورتوں میں تھی کہ اگر اکٹھے بیٹھ جاتی تھیں تو وہ ایک دوسرے کے گلے شکوے کرنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ آج ہم میں بھی یہ مرض ہے کہ ہم دو مرد کہیں پہ مل جائیں تو ہم نے خام خواہ کسی نہ کسی کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ میں نے پڑھا کتاب مقاصد محرمات میں علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ سے نقل ہوا ہے، غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کہتے کسے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ غیبت اسے کہتے ہیں کہ جو کسی میں نہ پایا جاتا ہو اور اس کے بارے میں کہا جائے، وہ غیبت نہیں، یہ تہمت ہے۔ ایک کام ایک آدمی نہیں کرتا ہے اور اس کے بارے میں اس پہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ کرتا ہے، لہذا وہ تہمت ہے۔ غیبت یہ ہے، علامہ شیخ مفید علیہ الرحمہ نے جو تعریف کی ہے کہ غیبت یہ ہے کہ کسی کے پس سے پشت غیر موجودگی میں کسی کے متعلق ایسی بات کرنا کہ جس کے بیان پہ وہ راضی نہ ہو، اسے غیبت کہا ہے۔ علماء نے اس کی تشریح کی ہے کہ مثلا ایک آدمی نماز تہجد پڑھتا ہے لیکن وہ نہیں چاہتا کہ میری نماز تہجد کا تذکرہ لوگوں کے سامنے کیا جائے۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ بھی غیبت ہے کہ وہ نہیں چاہتا اس کی غیر موجودگی میں اس کا، حالانکہ نیکی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ صرف برائی کا تذکرہ غیبت نہیں ہے، اگر وہ نہیں چاہتا کہ میرا ذکر ہو اچھائی کا کسی کے سامنے تو اس کا ذکر کرنا بھی غیبت ہے۔ دوستو اور عزیزو، احکامات الہیہ کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ یقیناً بات سخت ہے، لیکن میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ہر روز کہا کرتا ہوں کہ میں آپ بزرگان کے لیے نہیں کہتا۔ بات کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا کرتے ہیں، آپ نہیں کرتے، میں اپنی اصلاح نفس کے لیے یہ گفتگو کرتا ہوں کہ کہیں کسی وقت مجھ سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مجھے یہ یاد رہے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ جملے کہے تھے، تاکہ میں اس غلطی سے بچ جاؤں۔ انسان کو چاہیے معصیت کی طرف قدم نہ بڑھائے، اور میں نے ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ واجب کو انجام دے اور حرام سے رک جائے، یہی دین ہے۔ نیکی کر سکتا ہے کرے، اچھائی کر سکتا ہے کرے، نوافل پڑھ سکتا ہے پڑھے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے کرے، لیکن کم از کم دین یہ ہے کہ واجب کا ترک نہ کرے، حرام سے بچتا رہے، کیونکہ روز قیامت واجب اور حرام کا سوال کرنا ہے۔ لہذا یہ ایسی بیماری ہے کہ جس سے رکنا بہت مشکل ہے، لیکن رکنا چاہیے، اس عادت کو ختم ہونا چاہیے۔ یہ اصلاح معاشرے کے لیے بھی اچھی ہے۔ ہمارے معاشرے میں اختلافات کا شکار لوگ کیوں ہوتے ہیں؟ یہی ہے کہ میں نے ان کے خلاف کہا اور اس نے میرے خلاف کہا، بات پہنچتی پہنچتی اس تک کئی گنا زیادہ یا کم پہنچی اور پھر لڑائی کا بحث بڑھ گیا۔ لہذا اس کام کو انسان کیوں کرے جس سے دوست غیر بن جائے، دوست دشمن بن جائے۔ معصوم فرماتے ہیں دوست بناؤ، کسی کو دشمن نہ بناؤ۔ امیر المومنین علی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قوت جاذبہ پیدا کرو، یعنی کسی کو جذب کرنے کی قوت پیدا کرو، دور کرنے کی قوت دافعہ پیدا نہ کرو، دور کرنے کی صلاحیت پیدا نہ کرو۔ دور کرنے سے دشمن بنتے ہیں، کسی کو اپنانے سے دوست بنتے ہیں۔
میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ کسی کو قریب لانے کی بجائے کوشش کرو کہ اپنے مومن کو قریب لے آؤ. یہ وقت کی ضرورت ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے اپنے بھائیوں کو دور مت کرو، ان کو اپناؤ، ان کے ساتھ پیار محبت اور خلوص کے ساتھ. اور یہی کربلا والوں کا درس ہے، یہی حسین ابن علی علیہ السلام کا مشن ہے، یہی مظلوم کربلا کا استغاثہ ہے جس پر ہمیں لبیک کہنا ہے. آج رونے آئے ہو، آج ماتم کرنے آئے ہو اس معصوم کا، اس صغیر کا کہ جس نے اپنے دودھ پینے کی مدت بھی پوری نہیں کی ہے. غور کر، کربلا کا چٹیل میدان ماں غیر خاندان کی ہے لیکن وفا کی پیمبر ہے بی بی. ایک بیٹی ہے جس کا نام سکینہ ہے، ایک بیٹا ہے جس کا نام علی اصغر ہے. جب مدینے سے بی بی چلی ہے تو 18 دن کا ہے علی اصغر. علامہ حسین بنجارہ مرحوم آل اللہ مقامہ فرمایا کرتے تھے کہ 18 دن کا سن تھا جب رباب مدینے سے چلی ہے. اونٹوں کے سفر کیے ہیں، پہاڑوں کے سفر کیے ہیں، ریگستان کے سفر کیے ہیں، اور کسی منزل پر رک کر حسین سے یہ نہیں کہا کہ حسین میں تھک گئی ہوں. آسان نہیں ہے. ڈاکٹر حکما اجازت نہیں دیتے 18 دن کا بچہ ہو تو ماں سفر پہ چلی جائے. بی بی مدینہ سے مکہ آئی ہے، مکہ سے کربلا. کسی منگا پر میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ بی بی نے بجائے اس کے کہ یہ خود سوال کرے کہ میں تھک گئی ہوں، اکثر اوقات اپنے محمل کو جناب زینب کے محمل کے قریب لے جاتی اور پردہ ہٹا کر کہتی علی کی بیٹی تھک تو نہیں گئی؟ علی کی بیٹی تھک تو نہیں گئی ہے؟ بی بی فرماتی رباب تھکنا ہوتا تو تھکتی، میرے تو بھائی کا مشن ہے. کربلا میں آئی. جس طرح بڑوں کے لیے 3 دن کی پیاس کی شدت تھی، اسی طرح چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بھی پیاس کی شدت تھی. 6 مہینے کا کوئی سن نہیں ہوتا دوستو. 6 مہینے کا بچہ ہے، 7 کو پانی بند ہوا، 10 تک پانی نہیں ملا، شاید 11 کو بھی پانی نہ ملا ہو. علامہ علی نقل مرحوم آل اللہ مقامہ فرماتے تھے کہ سکینہ فقط 3 دن کی پیاسی نہیں تھی بلکہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے شام تک پیاسی ہے. روز عاشور آیا، ایک شہید نے شہادت پیش کی. ایک وقت آیا جناب رباب نے سکینہ کو بلایا اور بلا کر کہا کہ جا پھوپھی کو بلا. سکینہ گئیں، پھوپھی کو بلا کے لے آئیں. بی بی آئیں، استقبال کیا بی بی کا. رباب کہتی ہیں زہرا کی بیٹی میں معافی چاہتی ہوں، گستاخی کی ہے تجھے بلا کے، مجھے خود آنا چاہیے تھا، لیکن میں نے بات ایسی کرنی تھی جو تیرے بلائے بغیر نہیں ہو سکتی تھی. بی بی فرماتی ہیں رباب بتا کیا بات ہے؟ کہا کہ زینب میں پرائے کف کی ہوں، بیگانے کف کی ہوں، میں تمہارے خاندان کی نہیں ہوں. یہ تمہارے حسین کی عظمت ہے کہ اس نے مجھے شرف قبولیت عطا کیا.
حسین نے مجھے بتایا ہے کہ جو بھی میدان میں جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مجھ سے میرے آقا حسین نے علی اصغر کو مانگا ہے پانی پلانے کے لیے. علی اصغر دے رہی ہوں تیرے بھائی حسین کو. سکینہ تیرے سپرد کرتی ہوں. میں یوں سمجھوں گی کہ جیسے حلب سے خالی ہاتھ آئی تھی آج بھی خالی ہاتھ ہوں. اجرکم علی اللہ. یہ لفظ کہنے تھے اپنے ہاتھوں سے. ماں نے 6 مہینے کے بچے کو تیار کیا. کیسے تیار کیا ہوگا؟ پانی تو تھا نہیں. انگلیوں سے کنگھی کی ہوگی, لباس تبدیل کیا ہوگا. میرے آقا حسین آئے اور آ کر کہا رباب اصغر کو دے, اسے پانی پلا کے لیا. پڑھنے والے اسی طرح پڑھتے ہیں کہ اصغر کو ہاتھوں پہ دیا حسین کے, اور حسین لے کر چلے. چند قدم چلے, رباب نے حسین کو بلایا اور کہتی ہیں میرا آقا حسین ذرا رک جا. حسین رکے. کہا کہ رباب دل نہیں چاہتا واپس کر دوں بیٹا. نہیں آقا, بیٹے کی محبت نہیں کہہ رہی. تو جس طرح اٹھا کے لے جا رہا ہے اس طرح نہ اٹھا, بلکہ اصغر کو کندھے پہ لٹا. ایسے اٹھا کہ اصغر کا سر منہ خیمے کی طرف ہو اور تیرا منہ میدان کی طرف ہو. جب تک مجھے اصغر نظر آتا رہے میں اسے دیکھتی رہوں. میری حسرت ہے میں نے تو اسے دودھ کی مدت اس کی پوری نہیں کی ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. حسین کے سپرد کیا. میرے آقا لے کر چلے. میدان میں آئے. میدان میں پہنچے. قوم اشقیاء کی طرف دیکھا. کہا ہے قوم اشقیاء جرم کیا ہے تو میں حسین نے کیا ہے, میرے 6 مہینے کے بچے نے نہیں کیا. یہ 3 دن کا پیاسا, اسے 1 گھونٹ پانی کا دے دو. میری مائیں بہنیں بیٹیاں جانتی ہوں گی جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوتی ہے, 6 مہینے کے بچے کو گلاس سے پانی مائیں نہیں پلاتی, چمچے سے نہیں پلاتی, بلکہ اپنی ایک انگلی کو پانی میں ڈبو دیتی ہیں اور ڈبونے کے بعد وہ تر انگلی تشنا دہن میں رکھ دیتی ہیں. 6 مہینے کے بچے کی پیاس بجھ جاتی ہے. رباب اتنی غریب ہو چکی تھی, اتنی مظلوم ہو چکی تھی کہ رباب کے پاس اتنا پانی نہیں تھا کہ اپنی انگلی کو تر کر لیتی اور علی اصغر کی پیاس کی شدت بجھ جاتی. ایک مرتبہ آقا حسین آئے اور کہا قوم اشقیاء اسے پانی دو. کسی نے جواب دیا کہ حسین اصغر بیٹے کے بہانے سے پانی خود پینا چاہتا ہے. ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا. میرے آقا مظلوم کربلا نے اپنے بیٹے کو دیکھا, کہا اصغر باپ کی بے گناہی کا ثبوت دے سکتے ہو؟ آواز آئی بابا بھائی کے قاتلوں سے کوئی پانی نہیں مانگتا, لیکن بابا تو کہتا ہے تو تیری گواہی دینے کے لیے تیار ہوں. میرے آقا حسین نے 6 مہینے کے بیٹے کو گرم ریت پر لٹایا, ادھر لٹایا اور آواز دی اصغر نے کہ قوم اشقیاء مجھے پیاس کی شدت ہے, پانی دے دو. اب اتنا سننا تھا. تاریخیں کہتی ہیں کہ اب قوم اشقیاء کے سپاہی یہ منظر 6 مہینے کے بچے کو ریت پر تڑپتا ہوا دیکھ کر منہ پھیر پھیر کے رونے لگے. ایک مرتبہ عمر سعد قریب آیا اور حرملہ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگا حرملہ تو بہت بڑا تیر انداز ہے, تو ایک وقت میں 4000 تیر چلانے والوں سے لڑتا ہے. اس معصوم کا کلام قطع کر, نہیں تو یہ شدت پیاس کی وجہ سے یہ جنگ جیت جائے گا. ایک مرتبہ حرملہ نے تیر اٹھایا, کمان اٹھائی, سامنے آ کر کمین گاہ میں بیٹھا, ایک تیر کمان میں رکھا, چلانے کا ارادہ کیا, تیر چلا لیکن خطا گیا. بعض حضرات کہتے ہیں 4 تیر چلائے, بعض کہتے ہیں 7 تیر چلائے, 6 تیر اس کے خطا گئے.
رونے والوں جب 6 تیر خطا گئے، اب سنگمرے 7 قریب آیا، کہا تو اتنا بڑا تیر انداز ہے، ایک بچے کا چھوٹا سا گلا تو نہیں نشانہ بنا سکتا؟ کہتا ہے ظالمہ میری جگہ پہ بیٹھ، یہاں بیٹھ کے تیر چلا۔ کہا کیا ہوا؟ کہ میں تیر چلانے کا ارادہ کرتا ہوں۔ حسین کے خیمے میں ایک بی بی ہے جس نے سر پہ قرآن اٹھایا ہوا ہے، اور جب تیر چلتا دیکھتی ہے تو کہتی ہے خدایا میرا ہاتھ کانپ جاتا ہے۔ اب اتنے 7واں تیر چلایا، حسین نے اٹھایا ہوا تھا علی اصغر کو، سینے سے لگایا تھا، شاید ماں نے علی اصغر کو سمجھایا تھا اصغر تو ہے تو 6 مہینے کا، لیکن تیرے آنے والا تیر تجھے لگنا چاہیے، میرے حسین کو نہ لگے نہیں تو دودھ کا حق نہیں بخشوں گی۔ ایک مرتبہ تیر آیا، تیر علی اصغر کے نشانے سے تھوڑا سا ہٹا، ایک مرتبہ گردن ہلائی اصغر نے، تیر آیا اور لگا، آدھا تیر اصغر کو لگا، دوسرا حسین کے کندھے میں پیوست ہو گیا۔ علامہ علی نقل صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ تیر حسین کے کندھے میں نہ لگتا تو جہاں جہاں تیر جاتا لاشا علی اصغر ساتھ چلا جاتا۔ اور رونے والوں میں کہوں گا رباط تیری قربانی قبول ہو گئی، اب تیر لگنا تھا۔ علی اصغر کو دیکھا زمین کربلا پہ لٹایا، لٹا کے حسین نے علی اصغر کے گلے سے نکلنے والے خون کو ہاتھوں پہ لیا، ارادہ کیا زمین پر ڈالے، یا زمین کی آواز ہے حسین یہ نو خون ناک مجھ پہ نہ ڈالنا، قیامت تک انگوری نہیں ہوگی۔ میرے آقا نے ایک مرتبہ آسمان پر ڈالنے کی کوشش کی، آسمان کی آواز ہے حسین یہ ناک تیر مجھ پہ نہ ڈالنا، قیامت تک بارش نہیں برسے گی۔ میرے آقا نے مدینے کی طرف رخ کیا، نانے کو خطاب کیا، کہا نانا محمد میرے اصغر کا خون نہ زمین قبول کرتی ہے نہ آسمان قبول کرتا ہے۔ میرے آقا نے ایک دفعہ اس داڑھی اپنی داڑھی پہ رنگین کیا، داڑھی کو خون سے رنگین کرنے کے بعد فرماتے نانا کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے کہوں گا نانا میرے اصغر کا کیا جرم تھا۔ اپنی سی جان کو اٹھا کر حسین خیمے کی طرف چلے، در خیمہ پہ آئے، 7 مرتبہ خیمے کے دروازے پہ گئے اور پیچھے ہٹے، اسی لیے روزے عاشور حکم ہے نا 7 مرتبہ آگے جاؤ 7 مرتبہ پیچھے جاؤ۔ اب حسین نے دیکھا کہ اللہ کی طرف علی اصغر چلا گیا، فقط 7 مرتبہ نہیں گیا بلکہ فرماتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ در خیمہ پہ آئے، رباب کو آواز دی، میں یوں کہا کرتا ہوں، رباب کو آواز دی اور کہا کہ رباب میں اصغر کو پانی پلا کے لے آیا ہوں۔ یقیناً سکینہ نے سنا ہوگا، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی ہوگی اور کہا ہوگا بابا علی اصغر کو پانی پلا چکے، اب میری باری ہے پانی پلانے کی۔ کہا سکینہ تو دیکھ نہیں سکتی جو پانی علی اصغر نے پیا۔ رباب قریب آئی، میرے آقا فرماتے رباب 2 کام ہیں، ایک بیٹے کی لاش کو اٹھانا، ایک بیٹے کی قبر بنانا، جو کام تو کر سکتی ہے کر، مشکل کام مجھے دے۔ رباب کہتی ہے تو آسان کام کر۔ کہا کہ لاشیں کو اٹھا، میں بیٹے کی قبر بناتا ہوں۔ آئے حسین خیموں کی پوسٹ کی طرف، وہاں کر ایک چھوٹی سی قبر بنائی۔ اب میں کہوں گا مولا شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کی لاشیں کو نہ اٹھائے۔ حسین کتنا مظلوم ہو چکا ہے، کتنا مظلوم ہے
कितना बेबस है। हुक्म है कि कब्र में दफन भी ना करे बाप। आज हुसैन ने देखा होगा कभी दाएं और बाएं और आवाज दे के कहा होगा कोई है जो अली असगर को दफन करे, लेकिन कोई न कर सका। उलमा कहते एक मर्तबा अली असगर को उठा के कब्र में लिटाया। अब जो रेत में हाथ डाला हुसैन ने वापस निकाल लिया और कहा कि असगर तेरा चेहरा नरम है, रेत बहुत गर्म है, बेटा कैसे डालूं? मुंह की तरफ नहीं डाल सके, पुश्त की कब्र अली असगर की तरफ उल्टे हाथों से रेत को अली असगर के चेहरे पे डाला, कब्र बनाई। किसी ने तो सवाल किया होगा हुसैन 72 लाशें तूने उठाए हैं, तूने किसी को दफन नहीं किया, असगर को क्यों दफन कर रहा है? तो हुसैन की आवाज आई होगी ये नन्ही सी जान है, इतनी ज़रबे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, घोड़ों की टापों के नीचे लाशा नहीं रह जाएगा। हुसैन ने दफन किया, उठ खड़े हुए। एक वक्त आया जब 71 सर नेज़ों पर सवार किए गए तो एक सर नजर नहीं आया। शिमर करीब आया और कहा कि एक सर नहीं है, हुसैन का चश्माया कहाँ है? एक जालिम ने कहा मैंने देखा था, हुसैन लाश लेके खेमों की पोस्ट की तरफ जा रहा था, इसने हुक्म दिया 40 नेज़ा सवारों को कि नेज़े लो हाथ में, घोड़ों पे सवार हो जाओ, नेज़े जमीन में मारो। 40 नेज़ा जमीन पे लगा। मैं कहता हूँ 40 नेज़ा जमीन पे नहीं लगा होगा, जब रुबाब को पता लगा होगा तो रुबाब के सीने में नेज़ा पैवस्त हुआ होगा। एक मर्तबा एक जालिम का नेज़ा अली असगर के सीने में लगा। अब उसने निकाला अली असगर के लाशे को नेज़े पे बुलंद किया, गर्दन को काटने का इरादा किया। रुबाब ज़ारो कतार रोई और कहा मेरा अल्लाह इंसाफ कर, मेरा दूसरी दफा का शहीद बेटा है। हुसैन सर को जुदा किया गया, नेज़े पर सवार किया गया। मुझे एक वक्त याद आ रहा है जब ये लुटा हुआ कैदियों का काफिला करबला से जाने लगा तो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सैयद सज्जाद को बुलाया और कहा सज्जाद करबला से जाते जाते मैं चाहती हूँ जाकर अपने वारसों की लाशों पे बैन करूँ। बैन की इजाजत मिली है, हर बीबी गई, रुबाब भी मक्तल में आई, अली असगर के लाशे के करीब आई होगी और कहा होगा कि असगर ना अकबर रहा ना तू रहा, अब बता तेरी माँ क्या करे, मैं तो तुझे दूध भी ना पिला सकी। तारीखें कहती हैं जब रुबाब सोती सुबह का तारा नमूदार होता, करवट बदलती तो हाथ जमीन पर मारती और कहती असगर तेरे दूध के पीने का वक्त आ गया है, अभी शबीह ताबूत बरामद होगा, नन्ना सा शबीह ताबूत आएगा, जरा पूछना कि असगर तुझे माँ ने कितने सुकून से पाला था। आज रुबाब याद कर रही है और कह रही है मैंने रिवायत में पढ़ा है जब जनाब मुख्तार ने कातिल का सर भेजा तो बीबी से कहा कि अब साए में चली जा, ठंडा पानी पी ले। सैयद सज्जाद ने पैगाम दिया, बीबी कहती है सज्जाद क्या मेरा असगर वापस आ गया है? माता में